وقت کے ساتھ حسن کی ولادت ہوئی اور چند ہی دقیقوں کے اندر حسن اپنے نانا کی آغوش میں پہنچ گئے. حسین کی ولادت ہوئی چند ہی دقیقوں کے اندر حسین اپنے نانا کی آغوش میں پہنچ گئے. لیکن جب 1 سال کے بعد پہلی شعبان فاطمہ کے یہاں زینب کی ولادت ہوئی تو اس وقت رسول مدینے میں نہیں تھے. ضرور بھیجے محمد والے. یکم شعبان سن 5 ہجری زینب کی ولادت ہوئی تو اس وقت رسول مدینے میں نہیں تھے. کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے یا کسی کام سے مدینے سے باہر 2 دن کے بعد آئے. اس دوران علی نے تو فاطمہ سے سوال کی بیٹی کا کیا نام رکھا. فاطمہ نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے نام میں نہیں رکھوں. اور علی نے یہی کہا کہ میں رسول کا انتظار کر رہا ہوں. لیکن اب 2 دن گزر گئے. سارے مدینے والے آہا کے سوال کر رہے کہ اے علی آپ کے یہاں بیٹی ہو گئی, بیٹی کا نام کیا رکھا. حسن و حسین کے موقع مدینے والوں تک یہ بات پہنچنے ہی نہیں پائی. رسول خود سے مسجد اور علی نے کہا کہ میں رسول کا انتظار کر رہا ہوں, میں رسول کا انتظار کر رہا ہوں. جلنے والے اور حسد کرنے والے وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ یہ تیسری اولاد اور وہ بھی بیٹی پیغمبر اسلام. مہاراج ٹھیک ہے, پہلا بیٹا تھا اس کے اوپر خوشی منائی گئی, دوسرا بیٹا تو اس سے خوشی منائی گئی. اب پیغمبر ہر اولاد کے موقع پہ تو خوشی نہیں منائے. لیکن تاریخ عجیب حقیقت بتاتی کہ جیسے ہی پیغمبر شہر مدینہ میں داخل ہو پہلے تو پیغمبر نے اپنی سنت پہ عمل کیا. پیغمبر کی سنت تو آپ کو معلوم کہ جب پیغمبر مدینے میں آتے ہیں اللہ کے گھر میں بھی پہلے نہیں جاتے ہیں, پہلے فاطمہ کے گھر میں آتے ہیں. مسجد میں بعد میں جاتے ہیں, پہلے شہزادی کے دروازے پہ آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کے گھر سے پہلے فاطمہ کے گھر میں حاضری دے رہے اور ایک مرتبہ پہلا سوال یہی کرتے کہ بتاؤ پروردگار نے مجھے کیا تحفہ عطا کیا. عجیب جملہ ہے پیغمبر, پروردگار نے مجھے کیا تحفہ عطا کیا. ایک مرتبہ علی بیٹی کو لا کے رسول کی آغوش میں دی. رسول نے ایک مرتبہ بیٹی کو دیکھ, رسول کی نوازی کو دیکھ پہلا سوال یہ کیا اے علی تم نے اس کا نام کیا رکھا. کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے ہوتے تو بھلا میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں. تو پیغمبر نے کہا کہ پروردگار مجھے اس کے بارے میں اطلاع دے چکا اور یہ بھی حکم دیا کہ اس کا نام مجھے زینب رکھنا. زینب اس لیے ایک روایت کے مطابق زینب یعنی زینب وہ لڑکی جو اپنے باپ کے لیے زینت بننے والی. اندازہ کریں کہ علی کا مقام کتنا بلند, تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا جو علی کے لیے سبب زینت, جو علی کے لیے باعث فخر, جو علی کے لیے صاحب دین بنے. زینب اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ کیونکہ میری یہ بیٹی تمہارے لیے زینت بننے والی اس لیے اس کا نام رکھا جائے زینب. چنانچہ زینب کا نام مسلمانوں کی زبان پہ آیا. پھر 2 عجیب جملے پیغمبر اسلام نے کہے. ہم فاطمہ کے گھر سے رسول اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں, ہم مسجد میں آ رہے ہیں, نوازی کو آغوش میں لے کے آ رہے ہیں, مسجد النبوی میں داخل ہو. جب کبھی پیغمبر مسجد میں کہیں باہر سے آتے ہیں مسلمان جمع ہو جاتے ہیں. آج بھی مسلمانوں کا ہجوم, اور اس ہجوم میں لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ اپنی نوازی زینب کو لے کے پیغمبر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور پیغمبر کی زبان پہ ایک جملہ, کیا جملہ کہ اے مسلمانوں زینب کی ولادت 5 ہجری میں ہوئی. 5 ہجری کا مطلب یہ کہ جناب خدیجہ کی وفات کو 8 سال گزر گئے. جناب خدیجہ مدینے میں کبھی تشریف ہی نہیں لائی. مدینے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ جب جناب خدیجہ طاہرہ کے احسانات سنتے کہ کس طرح سے خدیجہ نے اسلام مسلمانوں اور سب سے بڑھ کر رسول خدا کی خدمت کی تو مدینے کے مسلمان تڑپ جاتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مدینے کے مسلمانوں کی اکثریت اہل بیت کے ساتھ مخلص, جو مدینے کے نئے مسلمان ہیں انصار تڑپ جاتے ہیں کہ آج ہم نے اپنی ماں کی زیارت نہیں کی, آج ہم نے اسلام کی ایسی محسنہ کی زیارت نہیں کی, کہاں ہمیں موقع ملتا اور ہم کو خدمت کرتے. خصوصاً یہ مدینے کے پرانے باشندے جو مکے سے آنے والے چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کی خدمت کر رہے, تڑپے جا رہے کہ ہم خدیجہ طاہرہ کی خدمت سے محروم رہے. آج پیغمبر 5 سال تک مدینے کے مسلمان تڑپ رہے. آج پیغمبر زینب کو لے کے مسجد میں آ رہے, جملہ تھا چاہے مسلمانوں میری نوازی کو دیکھو اور پہچانو اس کا وہی مقام ہے جو خدیجہ کا مقام تھا. اللہ کی بارگاہ میں اس کی وہی فضیلت و منزلت ہے جو خدیجہ طاہرہ کی فضیلت و منزلت. اور تمام مدینے کے مسلمان جو خدیجہ طاہرہ کا صرف نام سنتے آئے تھے, خدیجہ طاہرہ کے احسانات سنتے آئے تھے, آج ان کو پتہ چلا کہ پیغمبر کو یہ کیسی صاحب فضیلت نوازی ملی جسے پیغمبر نے فضیل خدیجہ قرار دیا. یہ خدیجہ کی مثل ہے. زینب کا مقام کتنا بلند ہے. ایک طرف زینب
سب ہیں، علی کے لیے زینت ہیں، دوسری طرف نظیر خدیجہ ہے، وکیل خدیجہ ہے، خدیجہ کی شبیہ قرار دیا جا رہا، مگر جملہ پیغمبر کی زبان پر ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ یہ بھی خاندان اہل بیت کا عجب طریقہ اور رواج ہے۔ ہر جگہ بچوں کی ولادت سے خوشی ہے، خاندان اہل بیت سے خوشی کے ساتھ رونا بھی ہے۔ چنانچہ زینب پیغمبر کی آغوش میں ہے، نواسی نانا کی آغوش میں ہے۔ زبان سے یہ جملہ ہے کہ پروردگار نے مجھے وہ تحفہ دیا ہے جو خدیجہ کی مثیل ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ کسی نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول نواسی کی ولادت کے خوشی کے موقع پہ آنسو کیسے؟ پیغمبر اسلام کا جواب یہ ہے، تم نہیں دیکھ رہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے جس کا مقام اتنا بلند ہے میری امت اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ روایت میں کوئی جملہ نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یقیناً اس موقع پر پیغمبر نے چھپ کے زینب کی پیشانی کے پاس زینب کے بازوؤں کا بھی شاید گوٹا لیا ہو، کیونکہ پیغمبر کو کوفہ اور شام تک کا منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہی تو میری نواسی کے بازو ہے جسے میں مثیل خدیجہ قرار دے رہا ہوں، یہی تو وہ بازو ہوں گے جن میں کبھی رسیاں باندھی جائیں گی۔ تو زینب کی ولادت کی عجب موقع بن گئی کہ جہاں ولادت کی خوشی کے ساتھ پیغمبر نے مسائل زینب بھی بیان کیے، محفل اور مجلس دونوں ساتھ ساتھ ہو گئے، لیکن بہرحال اتنی عظیم نواسی پیغمبر اسلام کو ملی ہے تو آج